لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وهوى سرور کائنات ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی. جو بھی اس کشتی میں آ گیا یعنی جس نے بھی اہل بیت کی پیروی اختیار کی اور تعصیب اختیار کی اس کو نجات ملے گی، اور جس نے بھی کشتی کو چھوڑ دیا اور اہل بیت سے انحراف کیا وہ ڈوب جائے گا اور فنا ہو جائے گا. اس حدیث کے ذیل میں انجمن امامیہ کے سالانہ عشرے میں کہ جس کی آج یہ چھٹی مجلس ہے مسلسل موضوع نجات پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. مجھے جو اعلان بھی آپ کی خدمت میں کرنا ہے اور وہ بھی نجات سے متعلق، یعنی اہل بیت کے آثار اور اہل بیت کی یادگاریں جہاں بھی ہوں ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا بھی ایک ذریعہ نجات ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ایک مسلمان کو 150 پیالی پر مولا بخشوا سکتی ہے تو ان کے امام باڑوں، حسینیوں اور روضوں کی تعمیر میں مدد ہے، اس کی جزا ان کے ہاں سے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. چنانچہ اس سلسلے میں مسلسل آپ اس میں جب بھی بمبئی حاضر ہوا، جونپور کے امام باڑے کے لیے بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. ابھی مجھے یہ پرچہ ملا ہے کہ ملوہ گھاٹ کا امام باڑہ بحمد اللہ آپ لوگوں کے تعمیر ہو گیا ہے، پلاسٹر بھی ہو گیا ہے، مکمل بھی ہو گیا ہے. اب صرف 2-2.5 ہزار روپے الیکٹریفیکیشن کے لیے بجلی کا سامان لگنے کے لیے ضرورت ہے. امید ہے کہ جب آپ نے سارے دھڑ کی سوئیاں نکال دی ہیں تو یہ آنکھوں کی سوئیاں بھی نکال دی. اور روضہ زینبیہ کے لیے مسلسل کئی برس سے آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ چندہ مرمت فرماتے ہیں اور آپ کے چندہ دینے کی وجہ سے کافی تعمیر ہو چکی ہے. تربت جناب سکینہ بن چکی ہے، تربت جناب فضا بن چکی ہے. مجلس کا جو حال ہے، مجلس کا جو ایوان ہے اس کی بھی دیواریں مکمل ہو چکی ہیں، سلیب پڑنا ہے. اور میں نے اعلان کیا تھا اور ابھی چندہ کم آ رہا ہے. خیر وہ آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو اس کی جزا آپ کو انشاءاللہ ملے گی اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن بمبئی ہے، صاحبان خیر ہے، اور الحمدللہ یہ مولا ہی کا ہے کہ اس نے اپنے قوم کو بھی اب اتنی ترجیح ہے اور اتنی دولت دی ہے کہ یاد حسین شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے. لہٰذا مجھے
آپ حضرات سے یہ توقع ہے کہ صاحبان خیر زیادہ سے زیادہ جو بھی ان سے ممکن ہو سکے وہ زینبیہ کے لیے مرمت فرمائے تاکہ کم سے کم مجلس حال کی سلیب بن جائے. پھر روضے کی تعمیر، گھڑی کی تعمیر اور گنبد کی تعمیر انشاءاللہ بعد میں ہوگی. اس سلسلے میں مجھے پوری امید اور پورا بھروسہ ہے آپ کے اوپر کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے اب تک مدد فرمائی ہے اس سال بھی آپ مدد فرمائیں گے. صلوات بآواز تو نجات کے سلسلے میں نے اب تک 5 مجلسوں میں جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ نجات کے لیے پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو ذریعہ قرار دیا. پچھلی باتیں آپ کو یاد ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذہن کو تازہ کرنے کے لیے کہ نجات ضروری ہے. اگر ہم کو نجات ہی نہ ملی تو پھر سب کچھ بیکار ہو جائے گا. کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے گا، عبادت کرنا بھی بیکار ہو جائے گا، ریاضت کرنا بھی بیکار ہو جائے گا. ہماری پوری زندگی کا ماحصل اور حاصل جو ہے وہ اصول نجات. اور نجات کے لیے پیغمبر اسلام نے جب صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح، جو اس کشتی میں آ گیا اسے نجات ملے گی، اور اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا اور فنا. پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام نہ ہی کہہ کے چپ ہو جاتے کہ جو بھی اہل بیت کی پیروی اختیار کرے گا کشتی میں آئے گا اسے نجات ہوگی. تو شاید ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ نجات کے بہت سے ذرائع نجات ہیں جن کے ذریعے مسلمان کو نجات مل سکتی ہے، جس میں ایک اہل بیت بھی ہے کہ ہم اہل بیت کی پیروی اگر کر لیں تو بھی نجات ہو جائے گی. بہت سی چیزوں کے بہت سے ذریعے ہوتے ہیں. اسلام میں بہت سے ذریعے ہیں نجات حاصل کرنے کے. اس میں رسول اللہ نے ایک ذریعہ ہم کو اہل بیت بھی بتایا، لیکن دوسرا ٹکڑا حدیث کا قابل غور جس میں فرمایا کہ جو کشتی میں نہیں آیا، جس نے اہل بیت کی پیروی نہیں اختیار کی، وہ غرق و ہوا، وہ ڈوب گیا اور فنا ہو گیا. اس ٹکڑے نے یہ بتایا کہ نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے سوائے تاثیر اہل بیت کے. صلوات حاصل کر دیا پیغمبر، اس لیے کہ تشبیہ ایسی مکمل دی ہے اللہ کے رسول نے. کشتی نوح کی قرآن کی تفسیریں بتاتی ہے، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ جو کشتی نوح پر نہیں آیا وہ بچا نہیں. تو اسی طریقے سے جو اہل بیت کی پیروی نہیں کرے گا وہ بچے گا نہیں، نجات اسے ملی نہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ بات میں کہوں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا خیال ہے، اور آپ چونکہ اہل بیت کو چاہتے ہیں لہذا یہ بات کہیں. مگر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بھائی جس نے پورا اسلام پیش کیا اسی نے یہ بات کہی کہ اسلام کو بتا دیتا ہوں، اس پر تم کو عمل کرنا ہے، یہ عقیدے تم کو رکھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر کشتی پر نہ آئے، میرے اہل بیت کی تم نے پیروی نہیں کی تو تمہیں نجات نہیں ملے گی، ڈوب جاؤ. اب جو اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے وہ اہل بیت کا تو کچھ بگاڑ نہیں رہا ہے، وہ لوگوں کو منحرف کر کے ڈبو رہا ہے قہر ضلالت میں. اور چونکہ پیغمبر سے یہ سن لیا ہے کہ جو کشتی سے الگ ہوگا نجات نہیں ملے گی اور وہ ڈوب جائے گا اور فنا ہو جائے گا، لہذا جو بھی علماء اسلام اہل بیت کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ اہل بیت کے خلاف بات نہیں کر رہے، سننے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. صلوات بھیج محمد. آج یہ 6ٹھی مجلس ہے. اس 6 مجلس میں اگر میں یہ اعلان کروں کہ آج تک تو میں نجات کو پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور کل سے انشاءاللہ ایسا بیان ہوگا کہ میرے بیان کو سن کے جو یقین کر لے گا سیدھا جہنم چلا جائے گا.
کتنے آدمی آئیں گے کل؟ توجہ چاہ رہا کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہا صاحب کیا مجلسیں ختم ہو گئی؟ نہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، صاحب پڑھیں گے۔ انہوں نے جناب ایسی بات کہی کہ کل سے میں آپ کو جہنم بھیجنا شروع کروں گا اور ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جیسے ہی آپ نے یقین کیا سیدھے جہنم چلے گئے۔ تو کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اب اگر ہم گئے تو لوگ سمجھیں گے ہمیں جہنم جانا ہے، اور جہنم جا کے کیا کریں گے؟ بھائی جنت کا یقین دلائیے تو آئیں سننے کے لیے۔ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمیں جنت کا راستہ بتائیں، اس لیے تھوڑی بلایا کہ جہنم میں ڈھکیلیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ جو آیا جہنم میں جائے گا، جو آیا جہنم میں جائے گا، تو کون آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ بھئی یہی میرا سوال ہے کہ اگر مسلمان سمجھ لے رسول اللہ کی بات کو تو اکیلے ہی گالیاں بکتے رہ جائیں، کوئی قریب نہ پھٹکے۔ چل آواز دے کوئی سمجھدار مسلمان جہنم تو نہیں جائے گا۔ اب صاف لفظوں میں نبی نے فرما دیا کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے، جو آ گیا اسے نجات ہے۔ 5 مجلسیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو کشتی سے وابستہ ہو جائے گا اسے نجات ہے۔ آج 6ٹھی مجلس سے یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو چھوڑے گا وہ نجات نہیں پا سکتا، کوئی ہو، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے۔ اس لیے غنیمت جانیے، دعائیں دیجیے ان علماء اور مقررین کو اور مسلمانوں کو جو مسلمانوں کو دعوت پیروی اہل بیت دیتے، اس لیے کہ وہ کچھ نہ صحیح تو چھوڑے ہی لوگوں کو لے کے جنت کا سہارا تو ملتا ہے، اور وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کی نجات کے دشمن ہیں، جو اہل بیت سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اہل بیت سے آپ کو ہٹا رہے ہیں۔ اور پھر اہل بیت کی محبت پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ یہ محبت وہ ہے کہ اگر مشرک کے دل میں آ جاتی ہے تو مومن ہو جاتا ہے، کافر کے دل میں آ جاتی ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور مومن کے دل سے نکل جاتی ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ سر آواز بھیجیے محمد تو میری گفتگو کل یہاں پر تمام ہوئی تھی کہ اہل سنت 2 قسم کے اہل سنت ہیں، ایک السن والجماع والے، جو معاویہ نے نام رکھا تھا اس سن کا، جس سال جماعت اس کے لیے متحد ہو گئی، اور ایک اہل سنت والجماعت وہ ہے جو سنت رسول پر عمل کرنے کی نیت، ارادہ اور محبت رکھتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کی سیرت پر چلنا ہے، ہم سنت رسول پر چلنے والے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کوئی بات، کوئی کہے، آپ کہیے جناب ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت میں جانتے ہیں آپ؟ شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے۔ تو بھیا چاہنے والے کا کیا ٹھیک ہے، کسی کو چاہنے لگے، توجہ کریں، جس کو چاہے گا اس کا کہلائے گا۔ تاریخ میں لفظ موجود، رسول اللہ کی وفات کے بعد تیسرے دور خلافت میں مدینے میں 2 طرح کے مسلمان، کچھ مسلمان شیعیان علی کہلاتے تھے اور کچھ مسلمان شیعیان عثمان کہلاتے تھے۔ تو شیعہ کا لفظ تو 2 چلا گیا، جو علی کو چاہے وہ علی کا شیعہ، جو عثمان کو چاہے وہ عثمان کا شیعہ، طاہر جرولی کو چاہے وہ طاہر جرولی کا شیعہ۔ مگر اہل سنت کہاں جائیں گے؟ ان کو تو سنت رسول ہی پر چلنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شیعہ مانی ہے چاہنے والے کے۔ سب شیعہ آج مجھ سے خفا ہو جائے، لیکن خفا ہو جائے میں تو حق کہتا ہوں، شیعہ کے معنی چاہنے والا، تو جس کا چاہنے والا ہوگا اس سے نسبت دی جائے گی۔ شیعیان رسول،
شیعیان علی، شیعیان عثمان، شیعیان معاویہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جناب آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ شیعیان یزید بھی ہو سکتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی یزید کا چاہنے والا ہے تو وہ یزید کا شیعہ ہے، اگر کوئی معاویہ کا چاہنے والا ہے تو وہ معاویہ کا شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے علی کا شیعہ، عثمان کا چاہنے والا ہے تو وہ عثمان کا شیعہ ہے کہ شیعہ کا مچانے والا۔ لیکن اہل سنت تو اپنا نام رکھ کے ایسا گر گئے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت یعنی سنت رسول والے، تو جو صحیح اہل سنت ہے وہ سنت رسول سے ہٹ نہیں سکتا۔ شیعہ کہیں چلا جائے گا اس کا شیعہ کہلا لے گا، مگر جو سیرت رسول چھوڑے گا وہ کبھی اہل سنت نہیں کہلانے کے لائق۔ اس لیے ہر وائس کو پوچھئے کہ آپ اہل سنت ہیں کہ نہیں، اور جب کہیں ہاں بھائی ہم اہل سنت ہیں، ویسے میں بھی اہل سنت ہوں، صلوات بھیجئے محمد، اور انشاءاللہ آپ کو تقریروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں اہل سنت ہوں کہ نہیں ہوں۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنت رسول پر چلنے والا۔ تو جو عالم ہے اس سے پوچھئے واقعی آپ اہل سنت ہیں؟ ہاں سنت ہے، تو ایسی مہربانی کیجیے گا کہ بس سنت و سیرت رسول ہی بیان کیجیے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، ہم صرف سیرت رسول سننا چاہتے، ہم صرف سنت رسول معلوم کرنا چاہتے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ کی سنت کیا تھی۔ پہلا سوال یہ کیجیے گا، کیا سنت رسول 73 تھی کہ ایک تھی؟ سیرت رسول اللہ کی ایک تھی کہ 73؟ سنت رسول ہر معاملے میں ایک تھی کہ 73؟ جواب ملے گا ایک۔ تو سیرت ایک، سنت ایک، اور اہل سنت 73۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ راستہ چلنے والا ایک، رہبر ایک، اور راستے 73۔ عقل میں آتی ہے کسی کے بات کہ رہبر ہمارا اللہ کا رسول ہے اور اس پر نبوت تمام ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے 73 راستوں پر چل رہے ہیں؟ کیا سب راستے حق ہوں گے؟ راستے ہوں گے لیکن رسول کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ پیچھے ایک ہی راستہ ہوگا، جس پر رسول چلا وہی سیرت رسول، سنت رسول۔ آج علماء اسلام نے ہم کو اتنے فرقوں کے راستے بتائے تو ضرور کوئی راستے سے کٹ کے الگ چلا۔ صلوات بھیجئے محمد، ایک اور صلوات بآواز یہ گرمی تو رہے گی، ویسے آج کم سے کم کچھ کھلا ہے اور اب خرات نکلنے کے آثار بھی ہیں، نکل رہے سمجھے، اور میں نے ابھی تک اپنا بخار نہیں اتارا۔ صلوات بھیجئے محمد، رات کی گرمی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے میں کیا کروں۔ یہاں سے ایک قافلہ حج کے لیے چلا، حج کو جائیں گے، اور جناب پیدل حج کریں گے، پیدل حج کے لیے چلا۔ مثال دے چلیے، یہاں سے نہیں چلا، مدینے سے چلا، مدینے سے طے کیا کہ حج کو جائیں گے۔ وہ کہا بھائی کون آگے چلے گا؟ وہ کہا ایک رہبر آگے چلے گا، جس کو آپ نے گائیڈ یا رہبر بنایا وہ آگے چلا، اب سارے حاجی اس کے پیچھے جا رہے۔ تو ایمان سے بتائیے جتنے لوگ اس کے پیچھے جائیں گے وہ اسی راستے سے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ لیکن اب اس میں سے میل 2 میل چل کے، کلومیٹر 2 کلومیٹر چل کے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہم ادھر سے، ہم ادھر جائیں گے، ان کا ہم بائیں کو جائیں گے، ان کا ہم ادھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، کرتے گئے تب تو راستے بدلے۔ اب
مکے کون بنے گا؟ وہی جس نے رہبر کے پیچھے کا راستہ کیا، رہبر کے ساتھ چلا، اسی راستے پر چلا، اسی ڈگر پر چلا جس پر وہ جا رہا۔ اور دیکھیے جب راستہ بدلا جاتا ہے تو فاصلہ کم ہوتا ہے، مگر جتنا طے کیا جاتا ہے اتنا ہی فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج 1400 برس میں اتنے فاصلے بڑھ گئے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دیکھ کے پوچھتا ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، سوال یہ ہے کہ اگر سب رسول اللہ کے پیچھے چلے ہوتے تو راستے بدلتے ہی کیوں؟ ٹولیاں بنتی کیوں؟ فرقے بن جائی کیوں؟ راستہ بدلا زیادہ فرقے بدلے۔ نبی چلے مدینے سے مکے کے لیے، نبی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کب پہنچے؟ مڑ کے دیکھا تو تھوڑے سے حاجی صاحب، بھائی باقی کہاں گئے؟ کہا وہ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلے گئے۔ ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے پیچھے چلو، ان پیچھے چلے گئے۔ پہنچے تو نہیں منزل تک، منزل تک تو وہی پہنچا جس نے رہبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب آپ بتائیے رسول اللہ مکے کا راستہ بتانے آئے تھے کہ جنت کا؟ جنت کا راستہ بتانے آئے تھے، تو جنت جائے گا تو وہی مسلمان جو سیرت رسول نہیں چھوڑے گا، وہی تو جائے گا۔ کہاں بے شک وہی جائے گا۔ تو جب وہی جائے گا تو وہ ایک ہی ہوگا، سب نہیں ہوں گے۔ جس نے چھوڑ دیا وہ الگ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا تاسی میں وہ جنت پہنچ گیا۔ اس لیے نبی نے کہا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے جس میں ایک ناجی ہوگا۔ کون سا ناجی ہوگا؟ وہی ناجی ہوگا جس نے سیرت نہ بدلی ہوگی، جس نے سنت رسول نہ تبدیل کی ہوگی، جس نے احکام شریعت نہ بدلے۔ صلوات بھیجیے محمد یہ کون سی مشکل بات ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت رسول کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، کس نے بدلا، کس نے راستہ تبدیل کیا؟ اب بتائیے 1400 برس پہلے راستہ بدلا اور 1400 برس کے بعد آج آپ ہم سے پوچھ رہے، جبکہ خود رسول نہیں رہے۔ توجہ چاہو، رسول نہیں رہے، بدلنے والے رہ گئے اور راستہ بنانے والا نہیں رہا۔ جو خدا پر یہ واجب تھا کہ نہیں کہ رسول کے بعد ایسے لوگوں کا ایک سلسلہ جاری رکھے جس سے مسلمان پہچان سکے کہ یہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ جس سے پہچان سکے کہ رسول اللہ۔ اب رہ گیا مسلمان کی بات ہی ہو۔ اب آپ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے، مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک صاحب آ کے کسی کو سنکار رہے ہیں۔ یہ 1400 برس کے بعد ہے تو 1400 برس پہلے مسجد رسول سے کتنے سنکارے گئے ہوں گے؟ صلوات بھیجیے محمد اور ماشاء اللہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا اب الحمدللہ تشریف لے گئے، کیوں گئے؟ جب میں نے ذکر چھیڑا تو سمجھ گئے مجھی کو کہہ رہے چلے گئے، تو میں سیرت و سنت و نجات بیان کروں گا، جو مجلس سے اٹھ کر چلا جائے سمجھ لے کہ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ یہ بات مجلس کی بات نہیں، ہم نے ایک بات کی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، سیرت رسول اہل سنت وہ ہے جو سنت رسول پر باقی رہے۔ اب سنت رسول کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے؟ جب نبی کے بعد سیرت و سنت بدل کر فرقے بننے والے تھے تو اللہ پر واجب تھا کہ یا نبی کو طولانی زندگی دے۔ کمال ہے جو خدا عیسیٰ کو آج تک جلا رہا ہے،
کیا وہ ختمی مرتبت کو نہیں گلا سکتا تھا؟ عیسیٰ زندہ ہے، خضر زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، اور ختمی مرتبت وفات پا گئے۔ خضر کو، الیاس کو زندہ رکھا، کاہے کے لیے زندہ ہیں؟ قافلے جو بھٹک جاتے ہیں صحرا میں، ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، الیاس سمندر میں جو کشتیاں راستہ بھٹک جاتی ہیں ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ڈپوٹیشن لے چلو اللہ کے ہاں کہ اگر ہم راستہ صحرا میں بھٹکے تو ایک شہر سے شہر پہنچ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اگر کشتی سمندر میں راہ بھٹکی تو ایک ساحل سے دوسرے ساحل پر پہنچ جائے گی۔ اے معبود، تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے بندے خشکی میں بھٹکے، جس کے لیے ایک نبی کی ڈیوٹی لگا دی؟ تو نہیں چاہتا کہ تیرے بندے سمندر میں بھٹکے، اس کے لیے تو نے ایک نبی کی ڈیوٹی لگا دی، اور جس کے لیے ہم کو پیدا کیا اس کا کوئی انتظام نہیں کیا کہ اگر دین میں بھٹکنے لگے تو کوئی بتا دے، کوئی بتا دے کہ دیکھو تم غلط راستے پر جا رہے ہو، دیکھو تمہارا راستہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی تو چاہیے کہ جب خضر صحرا میں ہے، الیاس سمندروں میں ہے، تو میدان دین میں بھی کوئی ہو جو صحیح راستہ مسلمان کو بتاتا رہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ کون ہو؟ خضر تو بتائیں گے زمین کا راستہ، الیاس بتائیں گے سمندر کا راستہ، وہ ہوگا جو بتائے گا جنت کا راستہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جنت کا راستہ۔ اب جب جنت کی بات آئی اور جنت کا راستہ بتانے کی بات آئی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو اب کون بتائے؟ محمد کے بعد کون بتائے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بتائے گا گارنٹی نہیں ہوگی، لہذا محمد کے بجائے کوئی محمد ہو جو راستہ بتاتا رہے، بس جھگڑا نہیں آئے۔ نبی نے فرمایا کہ ہم نے کا پہلا بھی محمد ہے، ہم نے کا درمیانی بھی محمد ہے، ہم نے کا آخر بھی محمد ہے، یعنی ہم تمہیں محمد سے نہیں ہٹا رہے ہیں۔ تم محمد کو چھوڑ کے جدھر چاہو چلے جاؤ، وہ تمہارا اختیار ہے، ورنہ اللہ نے ایک محمد کے 12 محمد بنائے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد ایک اور صلوات ذرا بآواز۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ۔ ہم نے کہا پہلا بھی محمد، ہم نے کہا درمیان بھی محمد، ہم نے کہا اولنا نا، ہم نے پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد، وکلنا محمد، ہم نے سب محمد ہی محمد ہے۔ یہ کن کے لیے کہا؟ انصاف سے بتائیں۔ اصحاب کے لیے کہا؟ امت کے لیے کہا؟ کہا ہو سکتا ہے کہا ہو، میں نہیں کہتا، کیا پتا کون محمد ہے، لیکن اسی کو تو کہیں گے جو محمد ہوگا۔ پیدائش میں بھی محمد ہو، خلقت میں بھی محمد ہو، عمل میں بھی محمد ہو، کردار میں بھی محمد ہو، معجزے میں بھی محمد ہو۔ صلوات بھیجیے محمد۔ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب میرے بعد بھی محمد ہے تو تم کو جب میری سیرت چاہیے ہو تو کسی محمد ہی سے پوچھنا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو آج اسلام یزیدیت ہوتا، اسلام محمد نہ ہوتا۔
وہ ایک محمد ہی تھا جس نے کربلا میں اسلام کو بچایا. اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ پڑھا ہے شہادت سے قبل، جس میں فرمایا ہے بتاؤ کیا میں نے دین بدلا ہے، کیا میں نے شریعت تبدیل کی ہے، کیا میں سیرت رسول سے ہٹا ہوں؟ اور قاتلوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ سیرت سے نہیں ہٹے، آپ ہو بہو تصویر رسول اللہ کی، کہ پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کہ یزید کی بیعت کر لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے حسین نے یہ بات ثابت کر دی کربلا میں کہ حسین سے بیعت نہیں مانگی جا رہی ہے، محمد سے بیعت مانگی جا رہی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں، میں بتلا رہا ہوں کہ میری سیرت، میرا عمل، میرا کردار، میرا دین، میری شریعت سب رسول اللہ کی ہے، اور تم قبول کر رہے ہو، اور پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. یعنی محمدیت خطرے میں ہے، حسینیت نہیں. اب کربلا کے بعد سے نقشہ جنگ یہ ہو گیا کہ اگر حسینیت ہے تو محمدیت ہے، اور اگر حسینیت نہیں ہے تو محمدیت نہیں ہے. جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، خواہ وہ شیعہ مجمع ہو یا سنی سنت کا مجمع ہو، دیکھ لو محمدیت میں. اور جہاں حسین دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں محمدیت پر ضرب لگائی جاتی ہے. پھر آواز دے محمد والا. یعنی دو طرح کے جلسے ہیں، دو طرح کی مجلسیں ہیں، دو طرح کے اجتماعات ہیں، دونوں میں مسلم. اور 10 دن جو محرم کے آتے ہیں وہ اتنے زبردست بنا دیے حسین ابن علی نے کہ کسی مسلمان کو حسین گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو حسین گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے، سب سڑک پہ آ جاتے ہیں، سب میدان میں آ جاتے ہیں، کچھ حسین کی طرفداری کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، کچھ حسین کی مخالفت کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. ویسے عام طور پر یہ ہے کہ جو جس کو نہیں مانتا وہ اس کا دن نہیں مناتا. نوراتری چل رہی ہے، دیش بھر کے پورے ملک کے ہندو پوجا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، مسلمان نہیں دکھائی دیتا. شب قدر آتی ہے، مسجدوں میں رات بھر عبادت ہوتی ہے، ہندو بھائی نہیں دکھائی دیتے. ایکسمس آتی ہے، کرسچن رات بھر جاگتے ہیں، مسلمان سوتے ہیں. یعنی جس مذہب کا تہوار ہوتا ہے اس مذہب والے مناتے، جو اس مذہب کو نہیں مانتے وہ گھر میں رہتے. یہ محرم کون سا تہوار ہے؟ میں کر رہا ہوں کہ جو حسین کو مانتا ہے وہ بھی جلسہ کر رہا ہے، اور جو حسین کا مخالف ہے وہ بھی جلسہ کر رہا ہے. بتا دیا کہ اسلام تمہیں کربلائی میں سمجھ میں آئے گا. تم بمبئی میں جا کے دیکھ لو، دنیا کی جا کے دیکھ لو، محرم کا چاند نمودار ہوا، اور عاشور کے سورج ڈوبنے تک میں حق و باطل کو اجاگر کر کے رہوں گا. میں نے جان اسی لیے دی ہے کہ سال بھر جو اپنا ایمان چھپائے رہے محرم میں مجمع کے سامنے اگل دے. صلوات بھیج دے محمد والا. ایک اور صلوات بھیج دے. کیا وجہ ہے؟ غور فرمائیے میں کیا وجہ. پہلی محرم جگہ جگہ مجلس ذکر شہادت. حد یہ ہے کہ وہ وہابی مسلک کے علماء جو جلسے اور جلوس کو ربیع الاول میں بدعت کہتے ہیں،
میں توجہ چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کی ولادت اور وفات کے موقع پر جو میلاد شریف کرنے کو بدعت کہتے ہیں، جو نکالنے کو بدعت کہتے ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے کو بدعت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم نہیں کریں گے، ہم میلاد نہیں کریں گے، ہم جلوس نہیں نکالیں گے، یہ سب بدعت ہے۔ وہ محرم میں اپنا فتویٰ بھی بھول جاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ آ کے کہتے ہوں کہ یہ بدعت ہے، مگر بدعت کر کے بدعت کہتے ہیں، یعنی ضرور فرش بچھائیں گے، مجمع کریں گے، روشنی کریں گے، لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، تقریر شروع کریں گے، اسلام بیان کریں گے، یعنی بدعت کر کے کہتے جاتے یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوچھئے جب 10 دن میں کچھ منانا بدعت ہے تو 10 دن کیوں بیٹھو؟ 11ویں دن سے شروع نہ، مگر یہ حسین کے خون کا اثر ہے، یہ قربانی کا اثر ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے ہی دن نہیں پہچنوایا، 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں نہیں پہچنوایا کہ سنت رسول والا کون ہے، مخالف رسول کون ہے۔ جب بھی محرم کا چاند آئے گھر سے نکل کے دیکھ لینا کہ سنت رسول والا کون ہے اور مخالف سنت رسول کون ہے۔ صلوات بھیجیں، ایک اور صلوات ذرا مسلمانوں، تعزیہ رکھنا بدعت، شبیل لگانا بدعت، کھچڑا پکانا بدعت ہے، نظر کرنا بدعت ہے، نیاز کرنا بدعت۔ سمجھائیے، پہلی ذی الحجہ سے شروع کیجئے، سمجھا، اور 29ویں کو ذی الحجہ کی محرم کا چاند نمودار ہو، گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیے۔ ان کا سمجھ یہی تو رونا ہے، کاہے کرنا ہے بھائی کا سال بھر سمجھاتے کم بختوں کو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ادھر محرم آیا، مسلمان کچھ دیکھتے ہی سبیل لگا دے رہا ہے، تعزیہ رکھے دے رہا ہے، علم اٹھا رہا ہے، شیعوں میں گھسا جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ، ارے اتنا سمجھایا نہیں سمجھتے، رو رہے نا تو 10 دن آپ بھی روتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سچا مسلمان حسین کے غم میں روتا ہے، آپ یزید کے فیل ہونے پر روتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد، آپ یزید کا مشن فیل ہو جانے پر روتے ہیں اور ہم حسین کی کامیابی پر روتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ آنسو نہ ہوتے، یہ ذکر حسین نہ ہوتا تو دنیا میں محمدیت نہ ہوتی۔ جو اہل سنت ہے، واقعی اہل سنت ہے، وہ شہادت کا ذکر کرتے ہیں، شہادت نامہ بیان کرتے ہیں، مصائب اہل بیت بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ہم نے جب حوالہ دیا، شیعہ عزادار ہو یا اہل سنت عزادار، تو وہ رسول اللہ کا حوالہ دیا۔ یوں حسن پیدا ہوئے، یوں حسین پیدا ہوئے، یوں علی کعبے میں پیدا ہوئے، یوں شہزادی رسول کے گھر میں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ حسین سے یہ محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کا یہ احترام کرتے تھے، دروازے پر جا، ابھی سب میں رسول رسول رسول۔ اب بھی آپ بیان سن لیجیے، اہل بیت کے طرفداروں کا مرکز رسول۔ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، حسن حسین سردار ہے جوانان جنت کے۔ رسول اللہ فرماتے تھے، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ زبان گھستی ہے رسول کا نام لے کے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، حوالہ رسول ہی کا ہے۔ تو اہل سنت وہ ہے جو سنت رسول یاد کرے اور یاد دلائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب نے فرمایا،
یہ آپ اہل سنت ہیں؟ یعنی اہل سنت رسول ہے کہ اہل سنت عبد الوہاب ہے؟ اور کل میں کہہ چکا ہوں کہ باپ کو بیکار گھسیٹ رہے ہیں، کام سب بیٹے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خراب آدمی کا باپ ہونا بھی صلوات ہے محمد بڑی مشکل ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہ جناب عبد الوہاب نے فرمایا، عبد الوہاب نے فرمایا، محمد ابن عبد الوہاب نے ہم کو اسلام سکھایا، ہم کو اسلام دیا۔ آج جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے اسلام سیکھ کے آتے ہیں، تو آپ گئے کیسے حج کرنے؟ اگر حج میں جا کے آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے ویزا فارم پر اپنے کو مسلم کیسے لکھا؟ کیونکہ یہاں سے تو آپ کافر ہی گئے تھے، اور کافر پر حج واجب نہیں، حج کر کے مسلمان ہوئے۔ اللہ کہتا ہے مسلمان ہو کے حج کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ حج کر کے اسلام لے کے آتے ہیں۔ ہاں علماء یہ فرماتے ہیں، صاحب یہ فرماتے ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، ہمارے ہی جیسے تھے، اسی لیے کہہ دیا کہ دیکھو ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارا گھرانہ ہے، ہم کو اللہ نے الگ خلق کیا ہے۔ میں اشرا پڑھ چکا ہوں مغل مسجد میں ابھی کہ خلقت اہل بیت الگ نو ہے، یہ نورانی مخلوق ہے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ انسان کے پیکر میں ہمارے درمیان آ گئے، ورنہ انسانیت سے اور بشریت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اس وقت خلق ہوئے تھے جب کچھ نہ تھا۔ آدم تو ان کے سامنے بنائے گئے، آدم مٹی سے بنائی گئی، مٹی ان کے سامنے بنائی گئی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ارے حضور کرسچن سمجھ جاتا ہے، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات آواز بھیجے تو گبن ایک مورخ ہے جس نے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر ایک کتاب لکھی، بہت مشہور کتاب۔ اس کا مصنف گبن اتنا بڑا فلاسفر اور ہسٹورین، وہ لکھتا ہے کہ جب مجھے ایک دوست نے نہج البلاغہ بھیجی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے، بھیجی اور میں نے اس میں اس خطبے کا مطالعہ کیا جس خطبے میں علی نے خلقت کائنات پر تقریر کی، تو میں نے ان سائنٹسٹ کو خط لکھا اور اس کا انگلش ورژن ٹرانسلیشن ان کو بھیجا کہ بھائی دیکھو، آج سے 1400 برس پہلے ایک آدمی نے تخلیق کائنات کے سلسلے میں کچھ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنی ریسرچ مجھے بھیجو تاکہ میں ٹیلی کروں کہ 1400 پہلے اس کو کچھ معلوم تھا یا نہیں کہتا۔ تو گبن لکھتا ہے کہ جب اس وقت کے سائنٹسٹ نے مجھے تخلیق کائنات پر اپنی ریسرچ بھیجی تو میرے حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ جو آج برسوں ریسرچ کر کے سائنٹسٹ نے معلوم کیا وہ علی نے آج سے 1400 برس پہلے اپنے خطبے میں کہا۔ تو گبن لکھتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا پوری کائنات علی گلی کے سنے بنی ہے اور یا علی نے خود کائنات بنائی ہے۔ صلوات محمد تو آج گفتگو رفتہ رفتہ اس منزل پر پہنچی کہ اہل سنت وہ ہے جو ہر وقت جستجو میں رہے، تلاش میں رہے، ہر بات میں معلوم کرنے میں کہ سنت رسول کیا تھی۔
اب اس میں نہ شیعہ کی بحث ہے، نہ سنی کی، نہ حنفی کی، نہ شافعی کی، نہ مالکی کی، نہ حنبلی کی، نہ دیوبندی۔ یہ ایک ریسرچ ورک ہے، یہ ایک تحقیق کا کام ہے۔ اگر آپ نے یہ تحقیق کر لی کہ صحیح سیرت رسول کیا تھی اور اس پر عمل کر لیا تو نجات، اور اگر بال کے باریک بھی سیرت رسول سے ہٹ گئے تو نجات نہیں۔ مگر رسول اللہ بھی تو جانتے تھے کہ کھیتی کسانی کرنے والا مسلمان، محنت مزدوری کرنے والا مسلمان، غریب مسلمان کہاں تک ریسرچ کرے گا، اور یہ ملا اسے سوچنے بھی دیں گے، صحیح راستے پہ آنے بھی دیں گے۔ لہذا ان کو ایک مثال دے کے سمجھاؤ، بھیا اگر تم سے ریسرچ نہیں ہو سکتی تو اگر مجھ پر اعتماد ہے تو میری بات سن لو، میرے اہل بیت کے پاس آ جانا، نجات مل جائے گی۔ صلوات بھیج محمد۔ اب آپ ایسا فرمائیے، گفتگو ایک اور ٹرن لے رہی ہے۔ وہ ٹرن یہ ہے کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اہل بیت کی پیروی میں نجات ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو ثابت کرنا اس پر واجب ہے، ہمیں ثابت نہیں کرنا۔ میں کیا بات ہے، ثابت وہ کرے کہ نہیں پیروی اہل بیت میں نجات نہیں ہے، پیروی آل محمد میں نجات نہیں ہے۔ اگر آل محمد جس کی مثال کشتی سے دی رسول نے وابستہ ہو گیا تو نجات نہیں ملے گی، آپ ثابت کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ثابت، ہم کیوں ثابت کریں؟ کیا ہم اتنے بدتمیز ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہم ثابت کریں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو جسے رسول کی بات پر یقین نہ آئے گا، ہماری تقریر پر کیا یقین آئے گا؟ جب کسی مسلمان کو رسول کی بات سن کے دل مطمئن نہیں ہوتا تو طاہر جلولی کی بات پر اگر اطمینان کر بھی لیا تو کلمے میں میرا نام لینا ہوگا، کیونکہ رسول کی تو مانی نہیں، آپ نے میری مانی۔ اس لیے ہم یہ جسارت ہی نہیں کرتے کہ قول رسول ثابت کرے۔ کل آپ کہیں گے آیت ثابت کرو، ہے ہم ثابت کریں؟ ہم مومن ہیں، ایمان لانے والے، جو اللہ کا رسول کہہ دے اس پر تجربہ کر لو، اور قیامت کو جب یہ کشتی کوثر سے جا ملے گی تب دیکھ لینا کہ کس کو نجات ملی اور کس کو نجات نہیں ملی۔ اور جہاں تک اہل بیت کا سوال ہے اور واقع کربلا کا سوال ہے، اس کو وہ آفاقیت اللہ نے عطا کی کہ امام حسین کا معاملہ ہر ایک سے الگ رکھا اللہ۔ یہاں اتنا انتظام نجات حسین نے کیا اللہ کہ پیغمبر کو گود میں بٹھا کے بھری مسجد میں کہتا ہے کہ حسین سبیل نجات ہے، حسین ذریعہ نجات ہے۔ اگر حسین کا ہے کوئی تو نجات یافتہ ہے، اور اگر حسین نہیں ہے تو نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قول رسول بھی ہے اور تجربات بھی ہے، اور محبت حسین، عشق حسین، حسین سے لگاؤ شیعوں کا اجارہ نہیں ہے کہ حسین سے صرف شیعہ ہی محبت کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو حسین سے محبت نہ رکھے، جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے، وہ شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اہل سنت نہیں جا سکتے اہل بیت۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ ایسی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، ایسے واقعات میں نے سنے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے ایسے اہل سنت دیکھے ہیں کہ جن کے سامنے حسین کا نام لیا تو آنکھوں سے آنسو رہتے۔ ابھی بریلی میں نیازیہ درگاہ موجود ہے، آپ جانتے ہیں، جہاں کا سجادہ نشین 3 پشتوں سے
سجادہ نشین کو میں جانتا ہوں، بریلی یو پی میں ہے، اور وہاں درگاہ نازیہ کا یہ اصول ہے کہ جو بھی سجادہ نشین ہوتا ہے وہ ہر عاشور کو مجلس برپا اور ذاکر مصائب کربلا بیان کرتے اور سب بیٹھ کے غم حسین میں گریا کرتے، اور جب عصر کا وقت آتا ہے تو سجادہ نشین سجدے میں جاتا اور سارا مجمع انتظار کرتا ہے کہ سجدے سے زندہ اٹھتا ہے کہ نہیں، اور جب بھی کسی سجادہ نشین کا انتقال ہوا تو عصر کے وقت سجدے میں ہوا۔ اب بتائیے موت پر کس کو کنٹرول ہے؟ موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن نسلوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ نہ 9 محرم کو مرا کوئی، نہ 11 محرم، جس کے وصال ہوا ہے 10ویں محرم کو، اور وہ بھی بیٹھے بیٹھے کسی کا وصال نہیں ہوا بلکہ سجدے میں گئے اور وصال ہوا۔ تو ہر سجادہ نشین اس نیت سے سجدے میں جاتا ہے کہ شاید آج ہی کا وہ عاشور ہو جس دن میری موت ہو، اور نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے تو وصال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا قابو ملک الموت پر بھی ہے، ایک سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جس کو بدعت کہتے ہیں وہ سنت رسول نہیں، سنت الہی بنتی ہے، موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایسے عزادار دنیا میں حضور شب عاشور، جب میں وطن میں رہا تو شب عاشور کہ جہاں جہاں تعزیے رکھے جاتے ہیں وہاں جا کے تعزیوں کی زیارت کی۔ ہم زیارت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ تعزیے پر پہنچے تو ایک ہندو تعزیے کے ہم نے ہاتھ جوڑے کھڑا، اور اس نے کہا ہم آپ ہی لوگوں کا انتظار کریں، ایک نوحہ پڑھ دیجئے اور ماتم کر دیجئے۔ جب ہم لوگوں نے نوحہ پڑھا اور ماتم کیا تو بعد میں اس نے 2 روٹیاں اور ایک تشتری میں چٹنی وہ سامنے بڑھا دی کہ اس پر مولا کی نظر دے دی۔ یقین مانیے کہ میں تو پریشانی میں پڑا کہ مولا کی نظر، توجہ چاہتا، اور کافر کی پکائی ہوئی کے اوپر عبرت کا مقام ہے مسلمان۔ اس نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ میں نے نہیں پکائی، میں ایک مسلمان کے ہاں سے پکوا کے لایا، مجھے معلوم ہے کہ امام بابا ہمارے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے۔ ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیے، اور اس پر یہ عقیدت کہ ہم پکوا کے نظر دیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمان نظر کو بدعت کہے گا مگر ہندو کو نظر دلوانے سے کون روک لے گا؟ اور جب ہم نے پوچھا کہ کیا بات، کیوں نظر دلاتے، تو آپ کو نہیں معلوم ہم انہی کا عطیہ ہیں، ہمارے باپ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے مندروں میں وہ گیا، بڑی بڑی جگہوں پر وہ گیا، پھر اس کے ایک دوست نے کہا اگر حسین کے تعزیہ رکھنے کی نظر مان لو تو تمہارے اولاد ہو جائے گی۔ تو میں پیدا ہوا، میرا باپ مجھے وصیت کر کے مرا، دیکھ بیٹا حسین کا تعزیہ ضرور رکھنا، اس لیے کہ امام بابا ہی نے تجھے عطا کیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا حسین کا کرم عام ہے، کتنے بدقسمت ہو مسلمان ہو کہ غیر فائدہ اٹھا لے اور تمہیں حص نہیں ہے، تم بدعت ہی کہتے رہ جاتے۔ میں اپنی آنکھوں سے اسے برابر عرض کرتا ہوں، کلکتے میں 23 برس تک پہلا عشرہ پڑھا، جب ذوالجلال نکلتا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھی وہی منظر باقی ہے کہ مشکیزوں میں پانی لیے ہوئے بہشتی ساتھ چل رہے اور ہندو آتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں نظر دے کے کہ گھوڑے کے پیروں کو پانی رہا۔ جب ان سے پوچھو کہ یہ پانی کیوں ڈلوایا تم نے تو کہتے تمہیں نہیں معلوم کہ امام بابا 3 دن کے بھوکے تھے۔
جب ان سے پوچھا کیا یہ پانی ان کو پہنچ جائے گا، کہ کیوں نہیں پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ اور ہم تو اس لیے پانی ڈلواتے ہیں کہ امام بابا یہ سمجھ لے کہ ہم ان میں نہیں ہیں جنہوں نے پانی نہیں کیا۔ اور یہی نہیں حضور، عورتیں لٹیوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور ذوالجلال کے پیروں پر ڈال دیتی، جس سے پوچھے کہ کہاں کربلا، کہاں 61 ہجری، کہاں کتابیں روایتیں ہیں، اور کہاں بال، اور بنگال کا بھی تعلیم یافتہ طبقہ نہیں، دیہات کی رہنے والی عورتیں جنہیں اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں، مگر وہ لٹیوں میں دودھ لے کے آتی ہے اور ذوالجلال کے پیروں پر ڈالتی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں امام بابا کے ساتھ ایک 6 مہینے کا بچہ جسے نہ پانی ملا اور نہ دودھ ملا، ہم یہ بابا کی خدمت میں نذرانہ لاتے ہیں، اے بابا، اے حسین بابا، اگر آپ کلکتے آ گئے ہوتے تو ہم آپ کے بچے کے لیے دودھ کی نہریں بہا۔ کس نے پہنچا؟ یہ کس کی تبلیغ ہے؟ یہ کس کی تبلیغ ہے؟ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ الہی وعدہ ہے جس نے حسین سے وعدہ کیا، حسین تم نے میرا ذکر بچایا ہے تو میں قیامت تک تمہارا ذکر بچاؤں۔ میں کہتا ہوں کہ وہابی تو وہابی، اہل سنت بھی عزاداری چھوڑ، اہل سنت تو اہل سنت، پورا شیعہ فرقہ بھی عزاداری چھوڑ دے تو عزاداری نہیں مٹے گی۔ کوئی روئے گا حسین کو، کوئی ماتم کرے گا حسین۔ حسین کسی فرقے اور قوم کا محتاج نہیں ہے، اس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم ایک گروہ کو خلق کریں گے جو نسلاً بعد نسلاً تمہارے بچے کے غم میں روتی رہے، اور وعدہ بھی اس دکھیاری ماں سے ہے جس نے بھرا گھر لٹانے کا وعدہ کیا۔ آج اس دکھیاری ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ سفر کا مہینہ ہے عزادارو۔ میں نے ایک روایت سنی ہے، آپ کو بھی سنا، کہ جب جناب سیدہ مسجد نبوی سے باغ فدق کی گفتگو کر کے گھر میں تشریف لائیں تو جناب زینب لپٹ گئی ماں سے اور کہا ماں آپ مسجد میں کیوں گئی تھی؟ کہا بیٹا میں فدق کے لیے گئی تھی۔ کہا ماں وہ ٹھیک ہے، مگر ماں مجھے ایک بات کا جواب دو، ماں تم ایسے مجمع میں کیوں گئی جہاں لوگوں نے تم کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا؟ پر یہ سننا تھا کہ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا زینب میں تو ایسے دربار میں گئی تھی جہاں مجھ سے بیٹھنے کو نہیں کہا، مگر بیٹی تو ایسے دربار میں جائے گی کہ تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی، تیرے بازوؤں میں رسن بندی ہوگی۔ اے میری بیٹی، اگر تو بیٹھنا بھی چاہے گی تو بیٹھ نہ سکے گی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک رسن میں 12 گلے تھے، ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے تھے، اور ہاتھوں کو پشت پر کر کے باندھا تھا، بازوؤں میں رسن لپیٹی، بے کجاوا ناکوں پر سیدانیوں کو بٹھالا تھا۔ خدا آپ کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھے،
خدا کسی مسلمان کو بھی یہ وقت نہ دکھائے کہ اس کے سامنے کے ناموس کی بے پردگی ہو، اس کی عورتوں کو بے پردہ کر کے بازار میں اسیر بنا کے لایا جائے۔ اے مسلمانوں، جن کے گھر سے پردے کا رواج چلا، اس گھر کی نواسیاں کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، کس طرح سے جناب زینب گئی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور ہر جگہ قافلے کو ٹھہرایا جاتا۔ کوفے کے بازار میں قافلہ دھوپ میں کھڑا اور ابن زیاد دربار آراستہ کرا، لوگوں کو بلایا جا رہا کہ اہل حرم کا داخلہ ہے۔ جب قافلہ داخل ہوا تو خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل و رسوا کیا۔ بس جناب زینب تڑپ گئی۔ کہا کیا کہہ رہا ہے اے زن زانیہ کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو یہ لفظ ہماری شان میں کہے؟ ارے اللہ نے جو ہمارے گھر کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو ہمارے گھر کو درجہ عطا کیا ہے، اس کو درجہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، یہ تو تیرے ایسے ظالم ہیں جنہوں نے ہم کو اس طرح سے اسیر کر کے بلایا ہے۔ حضور ابن عوف در میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کیا علی آ گئے؟ نابینا تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آئی تھی، کھڑے ہوئے کیا علی آ گئے؟ کہا نہیں علی کہاں، علی کی تو شہادت ہو چکی۔ کا قسم خدا کی لہجہ علی کا ہے، زبان علی کی ہے، جلالت علی کی ہے۔ کہا یہ علی کی بیٹی تقریر کر رہی ہے، یہ بی بی زینب بول رہی ہے۔ بس تڑپ کے کھڑے ہو گئے زینب اور ابن زیاد کا دربار۔ کہاں آپ کو خبر نہیں کہ حسین کہاں ہیں؟ کہ سامنے حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ کہ عباس کو کیا ہوا؟ کہ عباس کے شان قلم کیے گئے۔ پنجتن کا خاتمہ ہو گیا کربلا میں۔ بس ایک مرتبہ آگے بڑھے کہ ابن زیاد خدا تجھ پر لعنت کرے، ارے میں اتنے دن کیوں جیا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ زینب دربار میں آئی۔ ارے ملوک تجھے ترس نہ آیا، رسول اللہ کی نواسی، علی کی بیٹی اور تیرا نجیب دربار۔ سورہ الحمد سورہ پر اللہ